رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے محبوب کی نگاہ نظر رحمت سے میں اور آپ نماز مغرب کے بعد پیر شریف کی رات میں رب کے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویسے تو ہمارا جامع مسجد الحبیب کا یہ معمول ہے کہ نماز مغرب کے بعد ہم دانوں پر آہستہ آواز سے کریم آقا کے دربار میں درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ہر پیر والے دن اس طرح محفل سجائیں گے اور بلند آواز سے درود پڑھیں گے۔ اس پر میں آپ کو شیخ شعیب حریفیشی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات کو لکھا اور ایک حدیث کو لکھا، وہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے، وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، صرف جسم کی چال ڈھال کمزور نہیں ہوتی، بڑھاپا آواز بھی کمزور کر دیتا ہے، نگاہوں کا جو وسیع عالم ہوتا ہے یہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جہاں قوت جواب دیتی ہے وہاں بہت سارے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ حال سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا پھر عالم سے محبت کرنے والا یا عالم کی مجلس میں بیٹھنے والا۔ جب بڑھاپا کسی پر آتا ہے تو وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ جنہیں اللہ سفیدی دیتا ہے، بڑھاپا دیتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ شیخ پہنچے اور مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگوں کا جم غفیر تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے جیسے گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہر آپ بھی علماء کو سنتے ہیں، کوئی بھی عالم جب گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو آواز ان کی دھیمی ہوتی ہے۔ آغاز باب میں آواز ہمیشہ دھیمی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ موضوع کے اعتبار سے آواز بلند بھی ہوتی ہے اور دھیمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب گفتگو شروع کی، ایک طرف بڑھاپا اور دوسری طرف آواز بھی کم تھی، تو اس دوران انہوں نے جو حدیث سنائی وہ چند لوگوں نے سنی۔ وہ حدیث یہ تھی، میرے آقا نبی کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث سنائی تو سننے والے شروع کے جو لوگ تھے انہوں نے تو درود شریف پڑھا، اب پیچھے والے انتظار میں تھے حضرت ذرا گفتگو کرنا شروع کریں گے تو آواز بلند ہو ہی جائے گی۔ تو وہاں بیٹھنے والے لوگوں میں اولین صفوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی جوانی شراب کے نشے میں گزری، وہ قسمت تھی اس کی، اللہ نے اسے اپنے محبوب کی محفل میں بٹھایا اور اس نے حضرت کی بات سنی۔ اس نے سوچا آج تک تو کوئی کام کیا نہیں جسے کہوں میں نے کوئی اچھا کام کیا، چلو آج حدیث سننے کا موقع ملا ہے، پیچھے آواز یقیناً نہیں گئی، میں اونچی آواز سے پڑھ لیتا ہوں، سب سن لیں گے تو کسی نہ کسی کا کام تو بنے گا۔ اب جب اس نے درود پڑھا تو وہ قبول ہو گیا، اور وہ چند ہی دن گزرے تھے۔ جب کوئی ہدایت کے رستے پہ آتا ہے تو اللہ اسے اپنے دربار میں بڑی جلدی بلا لیتا ہے۔ جب ایسا کوئی بھٹکا ہوا حق کے راستے پر آتا ہے، آپ دیکھیے گا بس یوں اس کی زندگی ایک کروٹ لیتی ہے اور یوں دن بدلتے ہیں اور وہ جنت کا مسافر ہو جاتا ہے۔
لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ ان کے پڑوس میں جو رہا کرتے تھے، ان کے پڑوسی، انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ جنت کی وادی میں ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ پوچھا میاں سچ بتانا، تیرے ظاہری کردار میں کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ ہم تیرے بارے میں یہ اچھا گمان کریں کہ تجھے داتے ہی بخشا جائے گا؟ کوئی کام تو کیا ہے جو ہمیں نہیں پتا، بتا وہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کام کوئی بڑا نہیں کیا، بس ایک محفل میں حضور کی حدیث سنی تھی، اسی وقت عمل کیا، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا تو نے ہمارے محبوب کا نام لیا، جا تجھے ہم نے معاف کیا۔ تو درود شریف کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم آج کی محفل میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں گے، اور جب یہ محفل سجے گی اللہ نے زندگی دو ہم بآواز بلند پڑھیں گے، کیونکہ پیر کی رات ہے ہمارے آقا کے دنیا میں آنے کی۔ تو جب اتنی بڑی رات ہو تو پھر بندے کو تھوڑا سا اپنے آپ کو حرکت میں لانا چاہیے، کیونکہ یہاں درود شریف کے وقت جب ہم دیوانوں کی طرح درود پڑھتے ہیں نا، وہ آقا مالکوں کی طرح پھر غلاموں کے کرم بھی کرتے ہیں۔ تو پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مددل بنے ہمارا، مددل بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور درود و سلام اس آقا کے لیے جس کے صدقے رب نے ہمارے عیبوں کو چھپایا۔ اللہ کی حمد اور سونے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کے درس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آیت بھی سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اور مقام بھی مصطفیٰ کا بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. کہیے سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے جہاں ہم نے کہنا ہی کہنا ہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ بات ہمارے حضور کی ہے. شان دینے والا رب العالمین اور سنانے والا رحمت دو عالم کا امتی اور سننے والا حضور کا امتی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اتنے عظیم نبی کی ہمیں یہ غلامی حاصل ہے. ہم کسی عام بندے کی بات کریں اور اس میں ایک کوالٹی ہو تو دنیا واہ واہ کرتی ہے. ہمارے حضور تو ساری کوالٹیوں میں سب سے اعلیٰ ہے. تو جب ذات پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو نا تو وہاں ہم نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، بس رب کی رحمت کو دیکھنا ہے اور کہنا ہے پھر مزہ آئے گا. اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اور شاہد کا آسان معنی ہمارے بزرگ علماء نے یوں فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا. اللہ کے جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو یہ شان دی، وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے، مگر اللہ نے ہمارے حضور کے صدقے میں ہم غلاموں پر یہ کرم فرمایا کہ جب حشر کا میدان لگے گا اور ہم پل صراط گزریں گے اور اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا ہوگا، ایسے میں اللہ ساری مخلوق کو جمع فرما کر ان کے انبیاء کرام سے سوال فرمائے گا. حدیث کے لفظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام میدان حشر میں آئیں گے. یجاؤ بنوح یوم القیامہ فیقال لہ هل بلغت. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور پیارے نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے. پھر رب العالمین سوال کرے گا ہم نے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا تھا، ہدایت کے لیے بھیجا تھا، پیغام حق دے کر بھیجا تھا، کیا آپ نے اپنا کام کیا؟ اللہ کے نبی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ عَنْ یا ربی فَتُسْأَلُ هَلْ بَلَّغَكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تیرا حکم تھا تو ہم نے پورا قوم تک پہنچا دیا ہے، تو سوال فرما لے، پوچھ لے ان سے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قوم سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا جناب نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا؟ فیقولون، وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، یا اللہ ہمیں تو تیری طرف سے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. حالانکہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے اور 100 سال نہیں 950 سال دین کی تبلیغ فرمائی. چھوٹی بات ہے؟ اتنا عرصہ اللہ کا دین سمجھایا، مگر وہاں کے لوگ حشر کے میدان میں کہیں گے ما جاءنا من نذیر، یا اللہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، تیری طرف بلانے والا ہی نہیں آیا. فَيَقُولُ مَنْ شُهُودُكَ، اللہ فرمائے گا پیارے نوح آپ کس کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ. پھر حشر کے میدان میں ذات مصطفیٰ کا نام بلند ہوگا اور آقا کا ذکر ہوگا، اور میرے آقا کے صدقے حدیث کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. اللہ پیارے مصطفیٰ سے بھی پوچھ لے، ان کی امت سے بھی پوچھ لے، جو تو نے ہمیں دے کر بھیجا تھا ہم نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور وہ قرآن کی آیت قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ آیت مبارکہ امت کو عطا فرما دی، میرے آقا نے یہ آیت تلاوت فرما دی، اس آیت مبارکہ کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی حشر میں گواہی دینی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے اپنا کام کر دیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، وہ تو حشر میں گواہی دیں گے، ان کے صدقے ہم بھی نعت نوح علیہ السلام پڑھتے نظر آئیں گے۔ اب توجہ والی بات یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نعت امت محمدیہ حشر میں پڑھے گی تو اللہ راضی ہوگا، اگر یہ امت محمدیہ دنیا میں حضور کی نعت پڑھے گی تو اللہ کی طرح خوش ہوگا۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، ہمیں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اس مقام اور مرتبے کی قدر کیجیے، کیونکہ جب ہمیں اللہ رب العالمین انبیاء کے سامنے پیش فرمائے گا اور وہیں ہم سے حساب لیا جائے کہ تمہارے پیغمبر رحمت نے تمہیں بھی تو دین عطا کیا تھا، جناب نوح علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والوں تم نے اپنے نبی سے کتنی وفاداری کی، تو پھر کیا بنے گا؟ اس منزل پہ بھی آئیے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آئیے آج عزم کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اور وہ کیسے کریں گے؟ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کو اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں گے اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اس سے مزین کریں گے اور اپنے ظاہر اور باطن کو تبدیل کریں گے۔ اور یاد رکھیے ایک دن میں کوئی بھی نیک اور پرہیزگار اور متقی نہیں بنتا۔ آپ اور میں انسان ہیں، صبح سے شام تک ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ایک دن میں کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں بن سکتا، انسان ہے یہ، اسے اپنے برے کاموں کو چھوڑنے میں اور سیدھے راستے پر آنے میں تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکالیف اس لیے اسے آ رہی ہے کہ وہ گناہوں میں اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ گناہوں کے دلدل نے اس کو ہر طرف سے لپیٹ لیا ہے، اور جب کوئی چیز لپٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اتارتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو، اگر کسی بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پلستر کرتے ہیں، اندر سے چیزیں لگاتے ہیں، پھر پٹی لگاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، لیکن سمجھدار بچہ کہتا ہے کہ پٹی کھچ رہی ہے تو ابو جی تکلیف ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اسے چھوڑا جائے تھوڑی سی تکلیف تو، پریشانی تو، اور اس چیز کو دور کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اگر آپ اور میں گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکی کے رستے پر آئیں گے تھوڑا سا وقت لگے گا، دوسروں کو مہلت دیجیے۔ ہم نے آج دنیا میں لوگوں کو راستے پر آتے ہوئے دیکھا تو ان کے لیے مہلت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں اس بات کو، ایک بچہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے جمعہ پڑھا، اس نے ظہر پڑھی، اگلے دن عصر پڑھی، مغرب پڑھی، پھر 4 دن غائب ہو گیا، پھر وہ عصر میں آیا، مغرب میں آیا، پھر جمعے میں آیا، تو ہمارے لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اب بڑا نمازی بنا پھرتا تھا تو، بس ہو گیا شوق پورا آپ کا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ لوگ اعتکاف میں آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہمارا معمول ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں،
ہمیں بزرگ کہتے ہیں حضرت اس کو کہاں بٹھا لیا اعتکاف میں، یہ تو کھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو موبائل کے لیے آیا ہے، کسی صورت میں تیرے رب کے دربار میں تو آیا ہے، یہ تو دیکھ، کسی بہانے خدا کے دربار میں تو آیا ہے، تو یہ بھول گیا۔ دنیا میں لوگ نشے کی عادت ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر تیرا بچہ فروٹ کھانے کے لیے خدا کے گھر میں آتا ہے تو لے آ، ہو سکتا ہے اس کا سجدہ قبول ہو جائے، تو اس کے ساتھ جنت پہ چلا جائے۔ اور ہمیں لوگ پھر عرض کرتے ہیں حضرت صاحب بات یہ ہے، یہ جائے گا نا، یہ جمعے میں نظر آئے گا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں دعا کرو جو جا رہا ہے نا آج، یہ جمعے میں آ جائے۔ اگر یہ پابندی سے 10 دن خدا کے گھر میں بیٹھنے کے بعد جمعہ پڑھنے والا ہو گیا، سمجھو اس کا اعتکاف قبول ہو گیا۔ بھائی جو بندہ پورا سال جمعے میں بھی نہیں آتا تھا، 10 دن آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کو جمعے کی نماز سے پیار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ لوگوں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے، تھوڑا سا لوگوں کے لیے رستہ کھولیے۔ اتنا دین مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کے لیے خدا کے گھر آنا مشکل کر دیا ہے۔ میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں سے سوال کرتا ہوں بھائی صاحب آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ تو نوجوان دوست ایسا جواب دیتے ہیں کہ نا اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ وہ میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ میں ٹیڑھا کھڑا ہوا تھا تو چچا جلال فرما رہے تھے، چچا چیخ پڑے میرے بزرگوں ہمیں اپنے بچوں پر شفقت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں پر مہربانی کرنی ہوگی، ان کے لیے تھوڑا سا محبت کا رستہ کھولنا ہوگا۔ یعنی یہ غلطی کرتا ہے کرنے دو، بھری محفل میں کسی کو یہ نہیں کرنا ہے تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے بھری محفل میں کسی کی اصلاح کی، جملہ سنیے گا اور میری آواز اگر پہنچے تو جواب بھی دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ اگر بھری محفل میں تم نے کسی کو سمجھایا اور اس کی اصلاح کی تو تم نے اسے ذلیل کیا، اور اگر تنہائی میں سمجھایا تو تم نے اس کی اصلاح کی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ او بھائی صاحب، او بھائی یہ او لفظ کیا ہے؟ جناب کہیے، پیارے بھائی کہیے، کوئی بزرگ ہے پیارے چچا جان کہیے، کوئی چھوٹا شہزادہ کہیے، دنیا اچھے الفاظوں کی محتاج ہے۔ ہمارے ایک سر ہیں، میں ان کے یہاں حاضر ہوا، پہلی مرتبہ جب گیا تو انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو، 5 سال کا بچہ تھا، کہنے لگے شہزادے ادھر آئیے، قاری صاحب آئے۔ آپ یقین کریں میری طبیعت خوش ہو گئی جب انہوں نے اپنے ننھے بچے کو شہزادہ کہا نا، لیکن مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بچوں کو اس طرح شہزادہ کہتے ہیں، مجھے اچھا لگا، واہ واہ کیا کمال کا جملہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ اس کو شہزادہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا سرکار، اب ان کے اچھے اپنا انداز تھا، سرکار بات یہ ہے کہ آج اگر میں اس کو شہزادہ کہوں گا تو کل یہ سوچے گا ابو شہزادہ کہتے ہیں، اگر غلط کام کہوں گا تو پھر مجھے شہزادہ تھوڑی کہیں گے۔ دنیا آپ کے اچھے کردار اور اچھے اخلاق اور اچھے الفاظ کی محتاج ہے، تو آپ اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا راستہ کیا کریں گے؟ یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ مسجد آیا ہے نا، اس کو واپسی نہیں جانے دینا، اس کو یاد رکھنا ہے، جب ملے یار آپ مسجد آئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا تھا، کہیے سبحان اللہ۔ پھر آئے گا نہ آئے مجھے بتائیے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ اس کو کہیں گے آپ مسجد آئے تھے اور بہت اچھا لگا تھا پھر آئیے گا، یقین کیجئے وہ اگلی مرتبہ آپ کو ڈھونڈ کے کہے گا السلام علیکم۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ظاہر ہے جس کو آپ اللہ کے دربار میں لانے کے لیے اتنی محبت دیں گے وہ آپ کو کہے گا۔ ہر بندہ محبت چاہتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ ایک بچہ اگر میرے پاس آئے اور آ کر کہے استاد جی کیسے ہیں آپ، میں کہوں ٹھیک ہے، وہ پھر آئے تھوڑی دیر بعد استاد جی کیسے ہیں، میں اگر اس کو کہوں گا الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو، وہ اگلی نماز میں پھر پوچھے گا استاد جی کیسے ہیں آپ۔ لیکن اگر وہ دوسری مرتبہ آئے اور اس کو کیا یار تو بار بار مجھے ملتا رہتا ہے، پھر میں وہ کوئی کام کرتا نہیں ہے، اچھا بولے گا استاد جی کب یہ بدماش زیادہ ہو گئے۔ بات سمجھ رہے؟
اسلام نے اتنی سختی نہیں رکھی جتنے ڈنڈے ہم نے خود نکال لیے. ہمیں یہ اسلام کا رستہ اختیار کرنا ہوگا. جو اللہ کے گھر کی طرف کسی بھی زاویے سے آ گیا اس کو ڈھونڈ کے مسجد لائیے. اور پتہ کیا کہیں گے؟ آج لفظ یاد کر لیں، ہو سکتا ہے زندگی میں پھر یہ لفظ بھی نہ ہو اور یہ درس بھی نہ ہو. جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں آج اپنی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ درس آج سے پہلے کتنا عرصہ پہلے دیا ہے، تو میں اس نتیجے پہنچا میں نے اس کتاب کو 2018 میں کبھی پڑھا تھا. 2018 اور 2000 یہ دنیا کا ایک ماحول ہے کہ وہ خوش قسمتی سے پھر کوئی وہ سبق سن لیتا ہے ہم سے، ورنہ وقت کے ساتھ اور دین کی باتیں بھی سکھانا ہوتی ہیں. آپ نے اس سال جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے گئے، جو لوگ آپ کی وجہ سے کبھی نماز پڑھنے آئے، آج آپ ان سے ملیں گے کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے. ملیں گے انشاءاللہ. بھائی اتنا کہیے گا آپ اعتکاف میں آئے تو یار بہت اچھا لگا تھا، ایک مرتبہ پھر آؤ نا، مزہ آئے گا، اچھا لگے گا ہمیں. اور یقین کریں اگر آپ کے ایک لفظ کے کہنے سے کوئی رب کے گھر کا مہمان بنا نا، آپ کی جنت پکی ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ماحول بدلنے کے لیے. میں نے کل بھی آیت سنائی تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے. آپ جب لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے نا، لوگ آئیں گے اللہ کے گھر کی طرف. غلطیاں کون نہیں کرتا؟ ایک ہستی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اسے اللہ کا نبی کہا جاتا ہے. کون ہے؟ صرف اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ان کو ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے. اور ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا کر ہم نے تحفے میں عطا فرمایا اور فرمایا ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. وزن کیجیے اس بات کو، کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ احسان ہے سو جہاں کے رب کا، اس نے اپنا ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا باجواب، ایسا لاجواب جس کے چلنے سے بھی دنیا کو ہدایت ملتی ہے، جس کے بولنے سے بھی لوگوں کو سکون ملتا ہے، جس کے آرام کرنے سے بھی لوگوں کو زندگی میں قرار ملتا ہے. تو آئیے اس نبی سے محبت کریں گے. آج کے درس میں ہم نے آپ کو دو باتیں سکھائی. نمبر ایک، اپنے نبی پر درود پڑھنا، اور نمبر دو، اپنے لوگوں کے لیے دلوں میں تھوڑی سی جگہ پیدا کیجیے. کوئی غلطی کرتا ہے نا، سینے سے لگا کے کہیں اور کیسے ہو بیٹا، ایسی غلطی نہیں کرتے. اور جس دن آپ نے اس لیے کیا کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، یا اللہ محبوب کا دیدار کرا دے گا یا پھر آپ کو محبوب کا در دکھا دے گا. ادائیں کبھی کبھی قبول ہوتی ہیں، ادائیں، اور جس دن قبول ہوتی ہیں تو مدینے کی. آئیے زندگی کو کیا کیجیے. اور آخری بات میں آپ کو لا رہا ہوں، کس بات پر؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. کون سا؟ نماز کس کا راستہ ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج جنت کا راستہ ہے نا. لیکن ایک کام ایسا ہے، اگر جنتی وہ کام نہ کر کے گیا اسے جنت کے دروازے پہ روک دیا جاتا ہے. پھر بات بتاؤ، نماز کس کا راستہ ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام کر کے جانے والا دنیا میں ایک کام ایسا ہے، اگر اس نے وہ کام پورا نہ کیا تو اسے جنت کے راستے پہ، وہ ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور اسے قرض واپس نہیں دیا تو میرے نبی بھی اس کا جنازہ پڑھنے سے روک دیتے تھے. اور آج میرے معاشرے میں لوگ قرضہ بڑی شوق سے لیتے ہیں اور پھر چہرہ دکھانے کے لیے اگلے چوک سے آتے ہیں.
قرضہ لینے کے لیے تو شوق مند ہے. حضرت بھائی صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، چچا جان، پھوپھا جان، خالو جان، خالہ، مہربانی کرو نا. اور جب دینے کی بات آ رہی ہے، کھا کے تھوڑی بھاگ جاؤں گا، علاقہ تھوڑی بھاگ جاؤں گا. اور آگے سے لوگ اتنا بڑا لفظ کہتے ہیں، آپ نے قرضہ دیا کوئی احسان تھوڑی کیا ہے. اللہ کے بندے، بہت بڑا احسان کیا ہے جس نے تیری مشکل میں تیرا ساتھ دیا ہے. اگر وہ نہ دیتا تو خدا کی قسم آج تو اس حال میں نہ ہوتا جس میں آج ہے. پتہ نہیں آج تو کتنے برے حال میں ہوتا. اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر قرض لیجئے تو قرض واپسی، بولیے قرض واپسی. انسان مر جاتا ہے، کفن میں لپٹ جاتا ہے، جنازہ پڑھا کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے. دنیا میں جو کچھ بچتا ہے نا وہ اولاد میں بٹتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر باپ مر گیا تو یہ مال اس وقت تک نہیں بٹے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا. اللہ کے پیاروں، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، پہلے تو کسی سے قرض لینا نہیں. پہلے کسی سے قرض، میری بات لمبی ہو رہی ہے تو بھی جلدی جلدی بولیں. قرض اگر مجبوری ہو جائے، آپ کو قرض لینا پڑ جائے، انسان میں ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی ایسی ضرورت کہ اگر نہیں لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. گھر میں اچانک کوئی بیمار ہو گیا اور جیب میں پیسے نہیں ہے، لینے کے لیے جائے گا تو گھر میں طبیعت ناساز ہو جائے گی. کسی سے لے لیا، آ جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو دیں. بھلے روکھی روٹی کھائیے لیکن کسی کا قرض لینے کے بعد نہ دبائیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا اور اسی واقعے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت حسن، ایک بڑے بزرگ شیبان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میرے والد جہاد پر گئے اور جہاد سے واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. انطاکیہ کا علاقہ تھا اور وہاں ایک کنویں میں سے آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں میں چل کے کنویں کے پاس گیا، ایسا منظر دیکھا کہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اور وہ منظر یہ تھا کہ کنویں کے اندر ایک انسان تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. کبھی سنا ہے؟ ایک تخت اترا تھا کنویں میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد پھر کسی کے لیے کبھی نہیں سنا. حضرت شیبان بن حسن فرماتے ہم نے، میرے والد فرماتے اپنی آنکھ سے دیکھا تخت کے اوپر کنویں میں انسان بیٹھا تھا. تو ہم نے پوچھا اللہ والے یہاں کیسے پہنچے؟ فرمانے لگے میں وہ انسان ہوں جسے اللہ نے موت دے دی، میری روح کو یہاں رب العالمین نے قید کر دیا ہے. میں نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، شب دار بھی ہوں، لیکن کیونکہ قرضہ لیا ہوا تھا، انطاکیہ کے ہر علاقے میں میری نیک نامی کا چرچا ہو رہا ہے. کاش کہ کوئی میرا قرضہ اتار دے تو میں جنت میں بھی داخل ہو جاؤں. میرے رب نے مجھے یہاں روک دیا ہے. اس شخص نے وصیت کی، فرمایا شیخ مہربانی ہوگی، میرے شہر سے گزرے گا تو وہاں کے باسیروں سے کہہ دینا اتنی مہربانی کرو، تیری تعریف کی ضرورت نہیں، میرا قرض ادا کر دو، میری جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. لوگوں کو جا کر انہوں نے بتایا. لوگوں نے کہا شیخ صاحب واقعی وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا متقی تھا، وہ بڑا پرہیزگار تھا، نو ڈاؤٹ کہ وہ کتنا اعلیٰ انسان تھا، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی وہ بھی قرض دار تھا. اور لوگوں نے جب قرض ادا کیا، حضرت شیبان بن حسن فرماتے میرے بابا پھر اس جگہ آئے، نہ کنواں تھا نہ وہ انسان تھا، لیکن اس جگہ سے آواز آ رہی تھی اللہ تجھے میری طرف سے اجر عطا فرمائے، تو نے میرا رستہ آسان کر دیا. میرے دوستوں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ہم واپس نہیں کرتے تو اللہ ہمارے لیے اتنا اعلیٰ راستہ بھی روک دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، لوگ پیسہ دوسروں کا دبا رہے ہیں. خدا سے ڈریے، سدا کوئی نہیں رہا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے. اللہ کے نبیوں کے قدموں میں ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی سنیو چلیے آپ کو آپ کا رب یاد فرماتا ہے. انبیاء کرام کی خدمت میں ملک الموت آئے تو ہمیں بھول جائیں گے؟
آئیے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی نسل کو یہ بات سکھائیں گے کہ بیٹا کبھی کسی سے مانگنا، لیکن ضرورت پڑ جائے تو اتنا مانگو جتنا تم واپس، اور جیسے ہی پیسے آئیں تو پہلے پیسے واپسی کرنے، بعد میں گھر کا راشن لانا ہے۔ پہلے پیسے واپسی کرنے ہیں، بعد میں تن کا کپڑا خریدنا ہے۔ پہلے پیسے واپسی کرنے ہیں، بعد میں گھر کے اور معاملات کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ وصیت کریں گے اور اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں گے کہ چچا زاد بھائیوں سے، بھتیجے بھانجوں سے جن سے قرض لیا، اپنی اولاد کو گواہ بنا کر کہیں کہ بیٹا میں نے لیا تھا، دیکھو میں واپسی دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی اولاد سیکھے گی، عمل کرے گی، ہمارا رب راضی ہوگا، ہمارے آقا راضی ہوں گے، جنت کا سفر آسان ہوگا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔